بڑا مشکل سوال ہے. فرمایا ہے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے. یعنی آدمی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے. کیا بتائیں بھائی، دونوں کا حل تو ایک ہی ہے، استغفار، اللہ سے معافی، اللہ سے درخواست کہ اس آزمائش کو ٹال دیں، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن اگر دل اپنی جگہ پر قائم ہو اور عالم ارواح سے مناسبت ہو، ملائے اعلیٰ سے مناسبت ہو، تو دل پہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ آزمائش ہے، مزید ترقی دینی ہے، اس لیے آزما رہے ہیں، یا یہ کہ عذاب ہے جو کرتوت کیے ہیں یہ اس کا صلہ ہے. ملائے اعلیٰ کے جو فیصلے ہیں نا وہ نازل ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. ظاہر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، حقیقت میں فرق ہوتا ہے. مجرم کو جو مار پڑتی ہے وہ، اور اولیاء اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے ظاہر میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. اس لیے مجرم کہتا ہے مجھ پہ مصیبت آئی ہے تو کیا ہے، فلانے ولی پہ بھی تو آئی تھی، فلانے ولی پہ بھی، تم اپنا حال دیکھو. معروم نے اسے بڑا واضح کیا ہے. یہ دوسرا جواب ہے، معروم کو پڑھنا چاہیے مثنوی میں. وہاں کہتے ہیں کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. اگرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن شیر دودھ ہے اور شیر درندہ. اس کی بھی اولاد مرتی ہے، اس کی بھی مرتی ہے، اس کے گھر بھی چوری ہو جاتی ہے، اس کے گھر بھی چوری ہو جاتی ہے. چیزیں دونوں ایک طرح کی ہوتی ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے سملیرٹی کی وجہ سے پھر کیا ہوا، اس پہ بھی تو ایسے ہی ہے. اس کا گھر برباد کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لعنت پڑتی ہے، اور اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے آزمائش کی وجہ سے کہ دیکھیں میرا بندہ کیا رویہ اس کا کیا ہے. مصنوی میں مولانا نے اس کا فرق لکھا ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے، پہلے جواب کی تشریح میں ایک بات عرض کروں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ 13ویں صدی کے 12ویں صدی کے نقشبندی سلسلے کے مجدد تھے. بہت بڑے آدمی تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے آدمی تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے پوری دنیا کے اولیاء اللہ کے دل ایک مرتبہ رات کو دکھائے گئے، اور میں نے پوری اولیاء اللہ کے دنیا بھر کے دلوں کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا، اور ان میں ایک اتنی شدت سے چراغ جل رہا تھا کہ اس کا نور چھا گیا. تو میں نے اس دل پہ ہاتھ رکھا اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ دلی کے ایک بزرگ. میں نے کہا میرے شہر کے؟ کہاں آپ کے شہر؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. بڑی قوی نسبت تھی، بڑا تعلق تھا اللہ کے ساتھ ان کا. صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. 30 سال خواجہ عابد سنامی کے ساتھ رہے، پھر 30 سال خدمت کی اپنے دوسرے شہر کی خواجہ نور محمد صاحب عیونی رحمت اللہ علیہ کی. پھر 70 سال کی جب عمر ہوئی حلقہ بہت پھیل گیا، 85 برس سے زیادہ عمر ہوئی. بڑے کبھی اور بڑے صاحب نسبت آدمی. حضرت نے ایک دن بڑھاپے میں فرمایا کہ فلاں محلے میں جاؤ اور ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت توبہ کرنی چاہیے، وہ تو اتنی بد زبان ہے. پیغام بھیجا، قصہ مختصر یہ کہ نکاح ہو گیا. اسے کہا حضرت میں بڑی بد زبان ہوں،
حضرت رحمت اللہ نے نکاح کے بعد اگلے دن کہا، پٹھان تھا، اس سے کہا جاؤ ذرا پوچھاؤ کہ آج کیا پکے گا، سبزی لے جانا. تو جب گیا تو اس سے کہا پیر بنے بیٹھے ہیں، بھیجو انہیں. انہوں نے کہا گھر کھانا پکانا ہے کہ نہیں پکانا، جلدی آئیں، خود سامان لا کے دیں. اسے سنا دی. پٹھان کو بڑا غصہ آیا، اس سے کہا میں مار دوں گا. اس کا اچھا تم مجھے مار دو گے، سارا محلہ سر پہ اٹھا لیا کرے. پٹھان کو بھیجا ہے، کل نکاح کیا ہے، آج مجھے مروانا چاہتا ہے، یہ تمہارا پیر ہے، دیکھو قتل کا مقدمہ. اطلاع پہنچی، حضرت رحمت اللہ خود تشریف لائے، فرمایا میری غلطی ہے، خان صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، آپ فرمائیے. دروازہ بند ہو جاتا تھا رات کو، اتنے بجے تک آؤ ورنہ مریدوں کے ساتھ باہر ہی رہو. حضرت بیڑی میں گلی میں نماز بچھا لیتے تھے، مصلی نماز، بڑی تکالیف. کسی نے پوچھا ایک دن حضرت سے کہ حضرت یہ مشکل سر لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرمایا مجھے ایک مقام دکھایا گیا اور کہا یہ مقام دیں گے. میں نے کہا مجھے دے دیں. فرمایا اس کے لیے بڑی گالیاں سننی پڑیں گی. میں نے کہا تیار ہوں. فرمایا فلاں عورت سے شادی کر لو. فرمایا اس سے میں نے شادی کر لی. تو سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا. اتنی سخت خاتون تھی، اللہ مغفرت فرمائے، 1.5 مرلہ جگہ تھی. حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے کہا وصیت لکھو کہ یہیں گھر میں تمہیں دفن کروں گی، کئی بار نہیں جانے دوں گی. حضرت رحمت اللہ چپ کر کے وصیت لکھی کہ موت کے بعد جہاں کہتی ہیں دفنا دیا جائے. حضرت نے اتنے بڑے آدمی تھے، اپنے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ خط لکھا، تفسیر مظہری جنہوں نے لکھے تھا نا، قاضی مظہر صاحب رحمت اللہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی، نا قاضی ثناء اللہ، انہوں نے تفسیر لکھی مظہری اپنے شیخ کے نام پہ. انہوں نے خط میں لکھا کہ میرے بعد اس بی بی کا کوئی کفیل رہے گا نہیں، اور میں اب لبے گور ہوں، اس کا خیال رکھنا، انہیں اپنے پاس پانی پر بلا لینا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی زبان پہ مت جانا. اللہ نے جتنے مقامات آخری زمانے میں دیے ہیں سب ان کی وجہ سے دیے ہیں، ان کی مہربانی اور ان کا احسان. اس لیے یہ جو گالیاں پڑتی ہیں نا، اور یہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور لوگ بالکل بک بک کرتے ہیں، نہیں گھبرانا چاہیے. وہ آدمی جانتا ہے کہ اس کا اور اللہ کا کیا معاملہ. مسئلے میں معلوم لکھا ہے، ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ آ رہے تھے شاید ابراہیم ادم کا یا کس کا ہے، کہانی اصل نہیں ہے، کہانی ہے. شیر پہ سوار تھے اور ایک ناگ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، شیر کو سانپ سے مارتے تھے. تو کوئی مرید گھر سے ہو کے آ رہا تھا، بیوی نے بڑی جلی کٹی سنائی اسے کہ وہ پیر بنا ہوا ہے، جنگل میں گیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. جب اسے دیکھا حضرت کو تو حیران رہ گیا. معروف مسنوی میں فرماتے ہیں جب حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا گھبرا نہیں، وہ جو تو گھر سن کے آیا ہے نا، یہ اس کا صلہ ہے کہ جانور اللہ نے میرے تابع کر دیے. یہ ہوتی ہے آزمائش. اور جو مار پڑتی ہے نا وہ اور چیز ہے، بظاہر ایک جیسی ہوتی ہے، فرق کہاں پتا چلتا ہے؟ آخری چیز عرض کریں، دل کا سکون زائل ہو جاتا ہے جب گناہ پہ مار پڑے نا، نیند اڑ جاتی ہے، کھانے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لطف جاتا رہتا ہے زندگی کا. اور جب آزمائش ہو تو لطف میں نسبتاً کمی آتی ہے، بشریت ہے، مگر زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا.